بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، سید الایام، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو اپنے لیے، قوم و ملت کے لیے، قوم و ملک کے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا۔ آج ہم اپنے اسی موضوع کو مکمل کرتے ہیں جو ہم نے شروع کیا تھا، نظریہ پاکستان اور قائد اعظم، کہ قائد اعظم نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریے کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ صفحہ نمبر 13-14 پہ آج کا ہمارا موضوع موجود ہے۔ اس کے جو اہم نکات ہیں، اس میں سے ہم نے کچھ پڑھ لیا تھا، اس میں دو قومی نظریے کے بارے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تھا، وہ ہم نے دیکھا تھا، اور اس کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کا تعارف دیکھا تھا، اور جو دو قومی نظریے کے بارے میں ان کا موقف ہم نے دیکھا تھا۔ اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم نے جو خطبہ صدارت دیا، اس میں کیا فرمایا تھا۔ آج کے جو اہم نکات ہیں ان میں احمد آباد میں خطاب شامل ہے، کہ احمد آباد میں قائد اعظم نے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا، اور پاکستانی قوم سے پاکستان بننے کے بعد جو خطاب کیا تھا اس میں آپ نے کیا فرمایا، اور پاکستانی افسران سے اور اسٹیٹ بینک کا جو افتتاح کیا تھا اس موقع پر کیا فرمایا۔ تو یہ اہم نکات آج کے ہم اس سبق میں دیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، صفحہ نمبر 14 نکالیے، اس میں موجود ہے، تیسری ہیڈنگ ہے، 29 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، کہ قائد اعظم نے 29 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں خطاب کیا تھا، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا، پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے، شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے، ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ تو قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب سے پہلا ہندو مسلمان ہوا ہے تب سے پاکستان قائم ہو گیا تھا، اس لیے پاکستان آج ہی قائم نہیں کرنا، بلکہ پاکستان تو صدیوں سے موجود ہے۔ جو بر صغیر کے شمال مغربی حصہ ہے، وہاں پر مسلمان آباد ہیں، وہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اور وہی علاقے مسلمانوں کے وطن ہے، وہی علاقہ مسلمانوں کا وطن ہے، لہٰذا ان علاقوں میں مسلمانوں کو آزاد کر دینا چاہیے، مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے مذہب کے مطابق، اپنے دین کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کر سکیں اور شریعت اسلامی کو اپنا کر اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ اور اس کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قوم، جو پاکستان بننے کے بعد جو قوم سے خطاب فرمایا تھا، وہ ہے، ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے۔ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں، اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں۔ اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا، یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ اور اس کے بعد پاکستانی قوم سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ نے کہا کہ اب ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان نہیں بن کر رہنا، اگر ہم انہی جھگڑوں میں اب پاکستان بننے کے بعد بھی پڑے رہے تو یا ذات پات کے جو بندنوں میں جکڑ گئے تو پھر پاکستانی قوم اور جو ہندوستانی قوم میں کوئی فرق نہیں رہے گا، کیونکہ ہندو قوم جو ہے وہ بھی ذات پات کے بندنوں میں جکڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہندوستان کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ تو ہمیں بھی جو ذات پات کے بندنوں سے نکل کر جو ایک قوم، پاکستانی قوم بن کر رہنا ہوگا، اگر ہم پاکستان کو مضبوط اور پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں تو، اور یہ ابھی ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستانی بن کر زندگی بسر کریں۔ اور اس کے علاوہ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے پاکستان میں موجود جو اقلیتیں، جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے حقوق کے تحفظ کا بھی عندیہ دیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پاکستان میں ہر شخص کی جو جان اور مال محفوظ ہوگی، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، پاکستان کو اس سے کوئی جو لینا دینا نہیں ہوگا۔
اس کے بعد 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے، اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ابھارنے کا موقع ملے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 11 اکتوبر 1947 کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے، ہم ایک ایسی ریاست تخلیق کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں پر ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی جو پابندیاں نہ ہوں، بلکہ ہم آزاد انسانوں کی طرح وہاں پر زندگی بسر کر سکیں، اور جو ہمارا تمدن ہے، جو ہماری تہذیب ہے، اور جو ہماری معاشرت ہے، اس کی روشنی میں یہ ملک ہم جو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس ملک میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور انصاف کے جو معاشرتی تقاضے ہیں، اسلام کے جو انصاف کے معاشرتی تقاضے ہیں، ان کو ہم اس ملک میں جو نافذ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ لوگ ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیں۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے، اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی اصولوں پر مبنی ہو۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کے معاشی نظام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے فرمایا کہ مغرب نے جو ہمیں معاشی نظام دیا ہے، یا دنیا کو جو معاشی نظام دیا ہے، اس نے انسانیت کے لیے تباہ کن نتائج پیدا کیے ہیں، اور اب ہمیں مزید اس نظام کے تحت نہیں چلنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنا ایک نیا نظام لے کر آنا چاہیے جو اسلام نے 1400 سال قبل دیا ہے۔ اب وہ نظام ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور جو اسلام کے مطابق ہو، اسلام کے انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے اور اسلام کے اصولوں پر مبنی ہو۔ تو ایسا نظام ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنا پڑے گا تاکہ دنیا کے سامنے اسلام کی صحیح جو تصویر ہے وہ واضح ہو جائے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ پاکستان کے بارے میں موقف اور دو قومی نظریہ کے بارے میں، اور پاکستانی قوم سے خطاب۔ تو پیارے بچوں، آج کی ہماری ڈائری ہے نظریہ پاکستان اور قائد اعظم، جو ہم نے پڑھا ہے مکمل۔ یہ آدھا آپ نے پہلے یاد کر لیا اور آدھا آج کر کے مکمل اس کو یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔